السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو پڑھا آڈٹ ایویڈنس کے ریفرنس میں، سمجھ تو آ گیا ہوگا۔ اس میں جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، تھوڑا سا ریکیپ اس کے بارے میں، اور پھر آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ پریکٹیکل کرنا ہے ٹیسٹ آف کنٹرول کا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتے ہیں، اور پھر سبسٹینٹیو پروسیجرز کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں آج ہم نے گفتگو شروع کرنی ہے کہ ٹیسٹ آف کنٹرول کن کن ایریاز پر کیا جاتا ہے۔ لائک آج ہم ڈسکس کریں گے سیلز سسٹم پر کس طرح سے ٹیسٹ آف کنٹرول اپلائی کیا جاتا ہے۔ پھر بائی دا ٹائم نیکسٹ لیکچرز میں پرچیز سسٹم، پے رول سسٹم اور کیش اینڈ بینکنگ سسٹم، یہ چند ایک اہم ایریاز ہیں جس کے اوپر میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سلیبس کے اندر ٹیسٹ آف کنٹرول سے متعلق کچھ باتیں کروں گا۔ لیکن آج اس سے پہلے کہ میں سیل سسٹم سے متعلق کچھ باتیں کروں آپ کے ساتھ، میں کچھ پرانی باتیں آڈٹ ایویڈنس سے متعلق جو لاسٹ لیکچر میں کی تھیں ان کو ریوائز کروانا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے سیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ آڈٹ ایویڈنس موجود ہوتا ہے ایک انفارمیشن کی شکل میں جو کہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں موجود ہوتی ہے، اور وہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنانے کے کام آتے ہیں۔ ایسی بات سیکھی تھی نا، یا جن پر کے فائنینشیل سٹیٹمنٹس جو ہے بیس کرتی ہیں۔ اب یہ جو آڈٹ ایویڈنس ہیں یہ کن شکلوں میں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، اس سے متعلق بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں خاصی بات چیت کی تھی۔ چند ایک پوائنٹس یہاں پر ریویژن کے طور پر لے لیجئے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ آڈٹ ایویڈنس کی، تو آڈٹ ایویڈنس ظاہراً کیا چیز ہوگی، شکلاً کیا چیز ہوگی؟ نمبر 1، آڈٹ ایویڈنس میں آ جائے گا ڈاکیومنٹس۔ اب یہ ڈاکیومنٹس ایک ایویڈنس کی شکل ہے۔ آپ آڈٹ پروسیجرز کے ذریعے سے کچھ ڈاکیومنٹس اس طرح کے حاصل کرتے ہیں جو کہ ایک ثبوت ہوتے ہیں آپ کے پاس اس ایسرشن کے لیے۔ اب یہ ڈاکومنٹس کون سے؟ لائک پرچیز انوائس، آپ نے جو را مٹیریل، گوڈز، کوئی ایسٹس پرچیز کی ہے اس کے لیے آپ کو انوائس ملی۔ لائک کریڈٹ نوٹس، آپ جب سیلز ریٹرن ہوتی ہیں تو ان کے اگینسٹ یہ کریڈٹ نوٹ ایشو کرتے ہیں، یا آپ نے پرچیز ریٹرن کی ہوتی ہیں تو آپ کو کریڈٹ نوٹ ملتے ہیں۔ سیلز انوائسز، جب آپ چیزیں سیل کرتے ہیں تو انوائس ایشو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹائم شیٹس جس پر کہ بیس کر کے پے رول بنائی جاتی ہے، بینک سٹیٹمنٹس جہاں سے کہ آپ بینک ریکنسیلیشن وغیرہ بناتے ہیں دیکھ کر۔ تو بے شمار ڈاکیومنٹس ہیں جن کو کہ آپ ایز این آڈٹ ایویڈنس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اکاؤنٹنگ انٹریز، اب یہ اکاؤنٹنگ انٹریز بھی آڈٹ ایویڈنس کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بہت سی ایسی ایسرشنز ہوتی ہیں جن کو کہ آپ نے اکاؤنٹنگ انٹریز کے ریکارڈ ہو جانے پر ایویڈنس کے طور پر تسلیم کر لینا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، انوینٹری کا NRV پر، نیٹ ریئلائزبل ویلیو پر رائٹ ڈاؤن ہونا۔ اب اس کی اگر اکاؤنٹنگ انٹری پاس ہو گئی ہے تو اٹ مینس کہ انوینٹری ہیز بین ریٹرن ڈاؤن ٹو اٹس NRV۔ آپ کی تسلی ہوگی، اوکے جی یہ چیز ریکارڈ ہو چکی ہے۔
depreciations of fixed assets کو depreciate کرتے ہیں. اگر وہ depreciation کی اکاؤنٹنگ انٹری ریکارڈ ہو چکی ہے بکس آف اکاؤنٹس میں, تو اس کا مطلب ہے کہ اوکے depreciation expense has been recognized. سو اکاؤنٹنگ انٹریز بھی آڈٹ ایویڈنس کی ایک شکل ہیں. اسی طرح سے انفارمیشن فرام تھرڈ پارٹیز, لائک آپ بینک سے کنفرم کرتے ہیں کہ بیلنس کیا ہے. لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آڈیٹر خود سے تھرڈ پارٹی کے ساتھ جب رابطہ کرتا ہے اور اس رابطے کی بنا پر جو اس کو آڈٹ ایویڈنس ملتا ہے وہ زیادہ ریلائبل ہوتا ہے. بینکس ہیں ان کے ساتھ وہ رابطہ کرتا ہے, لینڈرز کے ساتھ رابطہ کرتا ہے, ڈیٹرز جو اکاؤنٹس ریسیویبلز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور کنفرمیشنز لیتا ہے. سو یہاں پر یہ بھی ایک آڈٹ ایویڈنس کی شکل ہے. پھر کمپیوٹیشنز. اب یہ کمپیوٹیشنز کیا ہیں؟ بہت اہم ایک آڈٹ ایویڈنس ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے انوائسز جو بنائی گئی ہیں ان پہ ڈسکاؤنٹس کی کیلکولیشنز, ان ڈسکاؤنٹس کو کیلکولیٹ کر کے کیٹلاگ پرائس میں سے مائنس کرنا, یہ کیلکولیشن, سیلز ٹیکس یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا اس میں شامل کیا جانا, اور بلکہ شامل کرنے سے پہلے اس ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو کیلکولیٹ کرنا, یہ کمپیوٹیشنز ہیں نا. پے رول میں بہت کمپیوٹیشنز انوالوڈ ہیں, ایکرولز میں, پروویژنز میں, ایسٹیمیٹس جہاں پر کیے جاتے ہیں وہاں پر کیلکولیشنز خاصی زیادہ انوالوڈ ہیں. تو وہ ان تمام کیلکولیشنز کو آپ آڈٹ ایویڈنس کے طور پر حاصل کرتے ہیں. یہ کیلکولیشنز ٹھیک ہوئی ہیں, ان کی کمپیوٹیشن کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, وہاں سے آپ کو ایک آڈٹ ایویڈنس ملتا ہے, ایک تسلی ملتی ہے. اسی طرح سے آبزرویشنز. اب یہ جو آبزرویشن ایک شکل ہے آڈٹ ایویڈنس کی, اس میں بات آ جاتی ہے آڈیٹر کا کسی کام کے ہونے کے دوران موجود ہونا. وہاں سے آڈیٹر آڈٹ ایویڈنس حاصل کر رہا ہوتا ہے. لائک انوینٹری کاؤنٹ کے وقت آڈیٹر کا موجود ہونا, وہ آبزرویشن کے ذریعے سے وہاں پر اب آڈٹ ایویڈنس حاصل کر رہا ہے کہ انوینٹری ٹھیک کاؤنٹ ہو رہی ہے. کلوزنگ ڈیٹ پر جب ایئر اینڈ ہو رہا ہے اس وقت کلوزنگ سٹاک کی ویلیویشن کرنا ہوتی ہے نا. اب وہ جو کلوزنگ سٹاک کی ویلیویشن کرنی ہے اس کے لیے ہمیں فزیکل کاؤنٹ بھی تو ریکوائرڈ ہے. وہ فزیکل کاؤنٹ آڈٹ کلائنٹ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور آڈیٹر وہاں پر موجود ہوتا ہے, آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک کاؤنٹنگ ہو رہی ہے انوینٹری کی یا نہیں. آڈٹ ایویڈنس حاصل ہو جاتا ہے اسے. تو یہ مختلف شکلیں آڈٹ ایویڈنس کی جو آڈیٹر کو حاصل ہوتی ہیں. اب ان کے بارے میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ یہ آڈٹ ایویڈنس سفیشینٹ ہونا چاہیے اور اپروپریٹ ہونا چاہیے. اور آپ کو یاد ہے کہ سفیشینسی کوانٹیٹی سے متعلق ہے اور اپروپریٹنس کوالٹی سے متعلق ہے. یہاں پر دو سوال ہیں جو آڈیٹر کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ ڈو آئی ہیو انف ایویڈینس ٹو ریچ ا کنکلوژن آن دس آڈٹ ایریا. اب یہ انف کا ہونا مینس کوانٹٹی کے بارے میں آڈیٹر دیکھ رہا کہ میں جس کنکلوژن تک پہنچنا چاہ رہا ہوں اس کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے, اس ریزنیبل ایشورنس کے حاصل کرنے کے لیے کیا جتنے آڈٹ ایویڈنس مجھے ریکوائرڈ تھے حاصل ہو چکے. اور دوسرا کوشچن کہ از دا ایویڈینس دیٹ آئی ہیو ریلائبل انف ٹو الاؤ می ٹو ریچ ا کنکلوژن آن دس ایریا آف دی آڈٹ.
یعنی کہ ہم نے اس آڈٹ ایویڈنس کے بارے میں یہ بات بھی جانچنی ہے کہ وہ اتنا ریلائبل ہے کہ اب ہم جس کنکلوژن پر پہنچے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو ریلیونسی اینڈ ریلائبلٹی اپروپریٹنس کے لیے ہے. یہ باتیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیکھنی تھی. ایک اور بات assertions کے ریفرنس میں ہم نے سیکھی تھی. assertions ہمیں کلاس آف ٹرانزیکشنز کے لیول پر بھی ملتی ہیں کچھ، جن کے بارے میں ہمیں آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنا ہوتے ہیں. انفیکٹ آڈٹ ایویڈنس ڈفرینٹ assertions کے لیے حاصل کرتے ہیں. اب وہ ڈفرینٹ assertions کلاس آف ٹرانزیکشنز کے لیول پر موجود ہیں. اس کے بعد اکاؤنٹ بیلنسز کے لیول پر ہمیں ڈفرینٹ assertions ملتی ہیں، اور پھر ڈسکلوجرز کے لیول پر ڈفرینٹ assertions ہیں جن کے لیے وی نیڈ آڈٹ ایویڈنس. فار ایگزامپل کلاس آف ٹرانزیکشنز کے لیول پر جو assertions ہیں ان میں نمبر 1 اکرنس کی بات آتی ہے کہ وہ جو ٹرانزیکشنز اینڈ ایونٹس ہمیں فائنینشیل انفارمیشن کی شکل میں بکس آف اکاؤنٹس میں مل رہے ہیں، جن پر بیس کر کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں، کیا وہ انفیکٹ اکر بھی ہوئے تھے یا نہیں؟ بوگس تو نہیں ہے وہ ٹرانزیکشنز کہ ہم نے امپلائیز کو سیلری تو پے کر دی ہے لیکن امپلائیز ہی موجود نہیں ہیں اور وہ سیلری آپس میں بانٹ لی ہے. بوگس ٹرانزیکشن. تو پہلی assertion کیا ہے کلاس آف ٹرانزیکشن کے لیول پر کہ اکرنس ہونا چاہیے، واقعی اکر ہوئی ہو ٹرانزیکشن یا ایونٹ. نیکسٹ بات آتی ہے کمپلیٹنس کی کہ تمام وہ ٹرانزیکشنز اینڈ ایونٹس جو ریکارڈ ہونا چاہیے تھی واقعی ریکارڈ ہو چکی ہیں. لائک کمپلیٹنس کے ریفرنس میں ہم بات کرتے ہیں جی ہم تو ایکروول کانسیپٹ کے مطابق اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو کیا ہم نے ایکروول کانسیپٹ کے مطابق اور میچنگ کانسیپٹ کے مطابق تمام ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کر لیا ہوا ہے؟ کیا وہ تمام ٹرانزیکشنز ہمارے بکس آف اکاؤنٹس میں موجود ہیں جن پر بیس کر کے ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانی ہے؟ تو یہ بات ہے کمپلیٹنس کے حوالے سے. تو اس کمپلیٹنس کے لیے ہمیں آڈٹ ایویڈنس ریکوائرڈ ہے اس assertion کو پورا کرنے کے لیے. پھر نیکسٹ ایکوریسی کی بات آتی ہے کہ جو ٹرانزیکشنز یا ایونٹس ہم نے ریکارڈ کیے ہیں وہ ایکوریٹلی ویلیویٹ ہوئے ہیں، ان کی ویلیویشن ٹھیک ہے، ان کی میجرمنٹ ٹھیک ہے، ان کی کیلکولیشنز ٹھیک ہیں، کمپیوٹیشنز ٹھیک ہیں، ایکوریسی ہے اس کے اندر. اس کے بارے میں آڈٹ ایویڈنس حاصل کیا جاتا ہے. پھر کٹ آف. اب یہ assertion بڑی دلچسپ assertion ہے کہ آپ جس پیریڈ سے متعلق، جس اکاؤنٹنگ پیریڈ سے متعلق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کر رہے ہیں، آپ کو اس بارے میں تسلی ہونا چاہیے کہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں اس ہی اکاؤنٹنگ پیریڈ سے متعلق ٹرانزیکشنز موجود ہیں، اس اکاؤنٹنگ پیریڈ سے پیچھے کی یا اس اکاؤنٹنگ پیریڈ سے آگے کے سال کی ٹرانزیکشنز اس میں ریکارڈ نہیں کی گئی. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ کٹ آف کے ذریعے سے. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں میں کہ آپ کیش ریسیو کرتے ہیں اور ایک کیش میمو یا کیش ریسیٹ ایشو کر دیتے ہیں. آپ نے 31 دسمبر جس سال کی آپ اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں، فرض کر لیتے ہیں یہ ہماری کلوزنگ ڈیٹ ہے 31 دسمبر. 31 دسمبر کو جتنی ریسیٹس ایشو کی ہیں
شام کو آفس کلوز کرنے کے وقت آپ آخری ریسیٹ کا نمبر وہاں پر لکھ دیں گے کہ یہ ہماری اس سال کی آخری ریسیٹ ہے، کٹ آف کر دیں گے اس ریسیٹ پر. اب اگلے دن مینس 1 جنوری آف دا نیکسٹ ایئر آپ جو ریسیٹ ایشو کریں گے اس کا تعلق نیکسٹ ایئر کی اکاؤنٹنگ کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر آپ کٹ آف نہیں کرتے اور جنوری میں جو ریسیو ہوا کیش اس کو بھی آپ پچھلے سال دسمبر کے اندر ہی شامل کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کٹ آف کی assertion کی خلاف ورزی کی. آپ نے اس کیش کو جس کا تعلق، اس کیش ریسیٹ کو جس کا تعلق اگلے سال کی اکاؤنٹنگ کے ساتھ تھا، اس کو بھی آپ نے اسی سال میں شامل کر لیا، تو غلط ہو گیا نا. اسی طرح سے پرچیز آرڈرز، اسی طرح سے سیلز انوائسز، کریڈٹ نوٹس ایشوڈ، آپ کٹ آف لگا دیتے ہیں کہ یہ جی لاسٹ ڈے آف دا اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جو ہم نے ڈاکیومنٹس بنا دیے، ان کے بعد اگلے ڈاکیومنٹس جو بھی بنیں گے وہ اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ سے متعلق ہوں گے. کٹ آف. سمجھ آ گیا؟ یہ ایک assertion ہے کلاس آف ٹرانزیکشن لیول پر. نیکسٹ assertion ہے کلاسیفیکیشنز کی، یعنی کہ جو ٹرانزیکشنز اینڈ ایونٹس ہیں وہ اپنے ٹھیک مین ہیڈ میں کلاسیفائی ہوئے ہیں جہاں پر ان کو کلاسیفائی ہونا چاہیے تھا. لائک بہت سے کیپٹل ایکسپینڈیچرز ہیں جن کو غلطی سے آپ ریونیو ایکسپینڈیچر کے طور پر ایکسپینسز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں، تو وہ غلط ہو جائے گی بات. آپ کو جہاں پر کلاسیفائی ہونا چاہیے، کریکٹلی جہاں پر کلاسیفائی ہونا چاہیے وہیں پر کلاسیفائی کرنا ہوتا ہے. تو آپ جب کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ایسٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک assertion ہے کہ ہم نے ایسٹ میں ایک چیز کلاسیفائی کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آڈٹ ایویڈنس کا حاصل کیا جانا بھی آڈیٹر کی ذمہ داری. سو یہ ڈفرینٹ assertions تھی کلاس آف ٹرانزیکشنز کے لیول پر. اب ڈفرینٹ assertions آتی ہیں اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر. فار ایگزامپل بات آتی ہے ایگزسٹنس کی. یہاں پر آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ جب ہم اکاؤنٹ بیلنس کی بات کرتے ہیں تو اکاؤنٹ بیلنس مینس بیلنس کیری فارورڈ. جو آپ نے لیجر اکاؤنٹ بناتے وقت سیکھا تھا کہ ہم بیلنس کیری فارورڈ کرتے ہیں، یہاں پر ایک بات بہت پتے کی یاد رکھیے گا کہ ایکسپینسز اینڈ انکمز کے بیلنسز کیری فارورڈ نہیں ہوتے. ایکسپینسز اینڈ انکمز جو مین ہیڈز آف اکاؤنٹ ہیں وہ تو بھائی کلوز ہو جایا کرتی ہیں انکم اسٹیٹمنٹ میں، یا جسے آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کیری فارورڈ نہیں ہوتے. جو بیلنسز کیری فارورڈ ہوتے ہیں وہ ایسٹس کے، لائبلٹیز کے اور اونرز ایکویٹی کے ہوتے ہیں، اور وہ پھر بیلنس شیٹ میں شو ہوتے ہیں. سو ہم اکاؤنٹ بیلنسز کی جب بات کریں گے تو ہم ایسٹس، لائبلٹیز اینڈ اونرز ایکویٹی کی بات کر رہے ہوں گے کہ وہ بیلنسز which are appearing in the balance sheet. یہ بات سمجھ گئے نا؟ لہذا بات یہ بڑی ہی بچپن کے لیول کی ہے جو کہ آپ نے آغاز کی اکاؤنٹنگ میں پڑھی تھی کہ ایکسپینسز اور انکمز کو جب آپ نے بیلنس کرنا سیکھا تھا، لیجر اکاؤنٹ جب بنائے تھے آپ نے، ٹی اکاؤنٹس، تو وہاں پر آپ نے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی جب آپ پریکٹیکلی کام کر رہے ہوں گے، یا ایون ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو پر بھی آپ اگر دیکھیں، آپ کو اگر اکاؤنٹنگ کا پرچہ آتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی ایکسپینس یا انکم کا لیجر اکاؤنٹ بنانے کو کہا جاتا ہے تو اس کو جب بیلنس کرنا ہے تو اس بیلنس کے ساتھ کیری فارورڈ نہیں لکھنا، کیونکہ ایکسپینس یا انکم کا اکاؤنٹ کبھی کیری فارورڈ نہیں ہوتا، وہ تو کلوز ہو جاتا اسی سال میں
انکم اسٹیٹمنٹ فور دا ایئر اینڈڈ. آپ کبھی نہیں کہتے کہ جی میری اس انکم اسٹیٹمنٹ میں پچھلے 5 سال کے ایکسپینسز بھی نظر آ رہے ہیں, تو کیری فارورڈ تو نہ ہو سکا نا. ہر سال کا ایکسپینس اور ہر سال کی انکم اسی سال کی انکم اسٹیٹمنٹ میں کلوز ہو جایا کرتی ہے. اور جو بیلنسز کیری فارورڈ ہوتے ہیں وہ ایسٹس, لائبلٹیز اینڈ اونرز ایکویٹی کے ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب ان کے بارے میں ایک ایسرشن ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم بیلنس شیٹ میں سے شو کر رہے ہیں اٹ مینس کہ یہ ایسٹ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ لائبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ ایکویٹی اتنی ہماری بیلنس شیٹ میں موجود ہے اونر کے لیے. لہذا یہ ایک ایسرشن ہے. اس ایسرشن کے بارے میں آڈٹ ایویڈنس حاصل کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ ایسٹ ایگزسٹ کرتا ہے یا ویسے ہی کتابوں میں ایگزسٹ کرتا ہے, فزیکلی یہ ایسٹ موجود نہیں ہے. لائبلٹی ہم نے کتابوں میں تو لکھ دی کہ ہمارے اوپر اتنی لائبلٹی ہے, لیکن ان فیکٹ کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے ہماری. اسی طرح سے اونرز ایکویٹی کی فگر تو ہم نے بنا دی اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کے ریفرنس میں کہ جی یہ ریزروز ہیں ہمارے پاس, لیکن ان فیکٹ ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کے بارے میں آڈٹ ایویڈنس حاصل کیا جاتا ہے. تو ایگزسٹنس ایک ایسرشن ہوئی اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر. اسی طرح سے اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر ایسرشن آ جاتی ہے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنس کی, کہ وہ جو ایسٹس ہیں, آپ کو معلوم ہے ایسٹس کی ڈیفینیشن کہ ایسٹس وہ ریسورسز ہیں جو اینٹیٹی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, یعنی کہ ان پر اس اینٹیٹی کا حق ہوتا ہے, رائٹ ہوتا ہے ان کو یوز کرنے کا. اور لائبلٹیز کے بارے میں کہ وہ پریزنٹ اوبلیگیشن ہوتی ہیں, ڈیٹ آف رپورٹ پر وہ اوبلیگیشن ہوتی ہیں. لہذا یہ بھی ایک اسرشن ہے کہ ہم جب اکاؤنٹ بیلنس شو کر رہے ہیں اپنی بیلنس شیٹ کے اندر, تو وہاں پر ہماری یہ اسرشن ہے کہ یہ وہ ایسٹس ہیں جن پر ہمارا رائٹ ہے, اور یہ وہ لائبلٹیز ہیں جو ہماری اوبلیگیشن ہے. یہاں ایک اور بات یاد رکھ لیجئے گا کہ اونرز ایکویٹی کو کبھی بھی آپ اوبلیگیشن نہ کہیے گا, وہ کبھی بھی آپ کی لائبلٹی نہیں ہے. بہت سے لوگ یہاں پر غلط کانسیپٹ بنا لیتے ہیں کہ شاید کیپٹل بھی آپ کی لائبلٹی ہے. نو, کیپٹل لائبلٹی نہیں ہے. سختی کے ساتھ گناہ کبیرہ ہو جائے گا اگر کیپٹل کو لائبلٹی کا. تو ISB فریم ورک کہتا ہے کہ کیپٹل لائبلٹی نہیں ہے. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کہتے ہیں کہ کیپٹل لائبلٹی نہیں ہے, کیونکہ یہ پریزنٹ اوبلیگیشن نہیں ہے اینٹیٹی پر. لہذا رائٹس اینڈ اوبلیگیشن میں جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کی بات کر رہے ہوں گے کہ ایسٹس پر ہمارا رائٹ ہے اور لائبلٹیز ہماری اوبلیگیشن ہے آن دا ڈیٹ آف رپورٹ. نیکسٹ اسرشن کیا آتی ہے جی؟ کمپلیٹنیس کی, کہ تمام ایسٹس, لائبلٹی اور ایکویٹی انٹرسٹ کی باتیں جو کہ ریکارڈ ہونا چاہیے تھی ہیو بین ریکارڈڈ, بیلنس شیٹ میں موجود ہیں ایز آن دا ڈیٹ. اس کے بارے میں ہمیں آڈٹ ایویڈنس ریکوائرڈ ہے کہ جو بیلنس شیٹ میں موجود ہونا چاہیے تھے ایسٹ, کیا وہ واقعی موجود ہیں. لائک یہاں پر سبسٹینس اوور فارم کی بات آتی ہے, یہاں پر آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ کی بات آتی ہے. اب یہ وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جو کہ میں اس وقت نہیں سمجھا سکتا آپ کو. یہاں تو وہ ایڈوانسڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں آپ پڑھ چکے ہیں, اگر نہیں پڑھی ہوئی تو پھر آپ نے نیکسٹ آگے کہیں نہ کہیں ایسی باتیں پڑھنی ہوں گی. سو آپ دیکھتے ہیں کہ ایز این آڈیٹر اب میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری بیلنس شیٹ میں موجود ہونا چاہیے تھے ایسٹس, لائبلٹیز اینڈ ایکویٹی انٹرسٹ کی باتیں واقعی موجود ہیں. اس کے بارے میں آپ آڈٹ ایویڈنس لیتے ہیں. نیکسٹ اسرشن اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر آتی ہے ویلیویشن اینڈ ایلوکیشن, کہ جو ایسٹس, لائبلٹیز اینڈ ایکویٹی انٹرسٹ کی ویلیو صحیح معنوں میں میجر ہونا چاہیے وہ آپ کو بیلنس شیٹ میں ٹھیک نظر آ رہی ہیں.
انوینٹری کے ریفرنس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی ویلیوڈ ایٹ دا لوور آف دا کاسٹ اینڈ NRV. فکسڈ ایسٹس کے ریفرنس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی امپیئرمنٹ لاس اگر ہے تو وہ اس میں سے مائنس کر کے پھر آپ نے فکسڈ ایسٹس کو شو کرنا بیلنس شیٹ کے اندر. پھر آپ کو معلوم ہے کہ ISB فریم ورک کے لیول پر 4 ہمارے پاس ویلیویشن بیسز ہیں جن پر ہم میجر کرتے ہیں اکاؤنٹ بیلنسز کو. ہسٹوریکل کاسٹ، کرنٹ کاسٹ، ریئلائزبل ویلیو اینڈ پریزنٹ ویلیو. ڈیٹیلز ڈسکس ہو چکی ہوئی ہیں اس پیپر میں، ایڈوانس فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے پیپر میں، اس لیے ابھی نہیں. سو ان ویلیویشنز کے بارے میں بھی آپ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتے ہیں. یہ ایک assertion ہے نا. اسی طرح سے ہم ڈسکلوجر کے لیول پر بھی کچھ assertions دیکھتے ہیں. ڈسکلوجرز مین آپ جو نوٹس میں ڈسکلوز کرتے ہیں مختلف فیکٹس کو جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی بیلنس شیٹ میں موجود انفارمیشن کو، ایون انکم اسٹیٹمنٹ میں موجود انفارمیشن کو. اب وہ جو آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں انفارمیشن موجود ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ ڈسکلوجرز. تو ان ڈسکلوجرز کے لیول پر جو assertions ہیں occurrence اینڈ رائٹس اینڈ obligations، کہ وہ جو چیزیں ہم نے، وہ جو انفارمیشن ہم نے ڈسکلوز کی ہیں نوٹس میں، وہ واقعی یا تو اکر ہوئی ہیں یا ایگزسٹ کرتی ہیں. لائک ہم کنٹینجنٹ لائبلٹی کی بات کرتے ہیں، ہم ایونٹس اکرنگ آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹیز کی جو کہ ہم نے فنڈز بورو کرتے وقت لینڈرز کو دیں. یہ تمام باتیں جو ہیں ہم نے ڈسکلوز کرنا ہوتی ہیں نوٹس میں. اب کیا واقعی کنٹینجنٹ لائبلٹی بنتی ہیں یا ایم ہی ہم نے ڈسکلوجر دے دیا؟ واقعی کوئی سیکیورٹی رکھوائی ہوئی ہے ہم نے لون کے اگینسٹ یا نہیں؟ اب یہ ساری باتیں اگر نوٹس میں ڈسکلوجر موجود ہے تو آڈیٹر پھر دیکھے گا کہ واقعی اکر بھی کرتی ہیں کہ نہیں. ہم نے ایونٹس اکرنگ آفٹر بیلنس شیٹ ڈیٹ کے لیے ڈسکلوجر تو دے دیا کہ جی یہ نان ایڈجسٹنگ ایونٹ ہے، مٹیریل ہے، لہٰذا یہ ڈسکلوجر موجود ہے. واقعی وہ نان ایڈجسٹنگ ایونٹ اکر بھی ہوا تھا یا نہیں؟ تو آڈیٹر کو اس کے بارے میں ثبوت چاہیے، ایویڈنس چاہیے، انفارمیشن چاہیے، حاصل کرتا ہے اس assertion کے لیے. نیکسٹ assertion آتی ہے کمپلیٹنس کی، کہ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کے مطابق، لیجسلیشنز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق جن جن انفارمیشن کو ڈسکلوز کرنا چاہیے تھا کیا وہ تمام ڈسکلوز کر چکے؟ دیکھو ایک تو ہے جو ڈسکلوزڈ انفارمیشن ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ اکر ہوئی ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں ایویڈنس. دوسرا یہ کہ کچھ ایسی انفارمیشن جو کہ ڈسکلوز ہونا چاہیے وہ بھی ڈسکلوز ہوئی ہیں یا نہیں. آڈیٹر یہاں پر بھی آڈیٹ ایویڈنس حاصل کرتا ہے. اس لیے آڈیٹر کو انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس پر گرپ ہونا چاہیے، لیجسلیشن کیا ریکوائر کرتی ہے اس پر گرپ ہونا چاہیے. کمپنیز آرڈیننس 1984 آف پاکستان، اس کے 4th and 5th اسکیجول کے حوالے سے جو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہیں، آڈیٹر مسٹ نو، کہ اس کو پتا ہو کہ کیا کیا چیزیں اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیے تھیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں. نیکسٹ assertion آتی ہے کلاسیفیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈیبلٹی کی. اس ڈسکلوجر کے لیول پر کلاسیفیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈیبلٹی کی ایک assertion ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پراپرلی پریزنٹ کیا گیا، اس میں جو کلاسیفیکیشنز ہیں وہ واقعی ٹھیک ہیں.
ڈسکلوجرز لیول پر ہم نے جس چیز کو جہاں پر کلاسیفائی کرنا تھا ڈسکلوجرز میں واقعی وہاں پر اسے کلاسیفائی کیا گیا ہے. اس چیز کی تسلی آڈیٹر کو لینا ہوتی ہے اور یہاں پر وہ پھر آڈٹ ایویڈنس بھی حاصل کر لیتا ہے. سو یہ ڈفرینٹ assertions 3 لیول پر کون کون سے؟ کلاس آف ٹرانزیکشنز، اکاؤنٹ بیلنسز اینڈ ڈسکلوجرز لیول پر حاصل کرنا ہوتی ہے. اچھا اب نیکسٹ ایک بات آ رہی ہے کہ آڈٹ ایویڈنس آڈیٹر کس طرح سے حاصل کرتا ہے وہ بھی بتاتے چلیں. ان آڈٹ پروسیجرز میں شامل ہیں جی سب سے پہلے انسپیکشن آف ریکارڈز اور ڈاکیومنٹس. اب آڈیٹر نے ڈفرینٹ assertion لیولز پر آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے ہیں. اب ان آڈٹ ایویڈنسز کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون کون سے پروسیجرز اپناتا ہے، کون کون سے طریقے اپناتا ہے. ان میں پہلا طریقہ انسپیکشن آف ریکارڈز اور ڈاکیومنٹس کا، کہ وہ انسپیکٹ کرتا ہے اکاؤنٹنگ ریکارڈز کو اور ڈاکیومنٹس کو، ان کو ریڈ کرتا ہے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے. لائک آپ نے لون لیا کہیں سے تو جو کانٹریکٹ کیا اس سارے کانٹریکٹ کو وہ اسٹڈی کرے گا. جو ڈاکیومنٹس بنائے گئے اس کانٹریکٹ کو، اس لون کو حاصل کرنے کے لیے، وہ تمام کے تمام ڈاکیومنٹس آڈیٹر منگوا لے گا اور ان کو اسٹڈی کرے گا، انسپیکشن کرے گا. بعض اوقات ان تمام ڈاکیومنٹس کی جو کہ کسی بھی ایک assertion کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، تو یہ انسپیکشن آف ڈاکیومنٹس اس کا ایک پروسیجر ہے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے. پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انسپیکشن آف ٹینجیبل ایسٹس، کہ اب وہ فزیکلی بھی ان ایسٹس کی ایگزسٹنس کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ فزیکلی وہ ایسٹس ایگزسٹ کرتے بھی ہیں یا نہیں. واک تھرو کے ذریعے سے بے شک وہ کرے، بہرحال وہ ایگزامن کرتا ہے، انسپیکٹ کرتا ہے فزیکل ایگزسٹنس کو. انوینٹری کاؤنٹ جیسے وہ کرتا ہے ایئر اینڈ پر، اس کی آبزرویشن جو کر رہا ہوتا ہے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے. ایک ادارے نے کہا جی کہ ہمارے پاس 150 کمپیوٹرز ہیں، اب ان 150 کمپیوٹرز کو وہ کاؤنٹ کرے گا، ان کی حالت دیکھے گا کہ ٹھیک حالت ہے یا نہیں، ایسے ڈبے تو نہیں رکھے ہوئے، انسپیکشن کرے گا آڈیٹر. اس ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتا ہے. پھر انکوائریز کے ذریعے سے نالجبل پرسنس کی انکوائری کرتا ہے، جن کے پاس نالج موجود ہوتا ہے، وہاں سے وہ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتا ہے، اورل آڈٹ ایویڈنس. پھر کنفرمیشنز کے ذریعے سے، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ بیلنسز کو کنفرم کرنے کے لیے ڈیٹرز کو رابطہ کرتا ہے، کریڈیٹرز کو بھی رابطہ کرتا ہے، بینکس کو رابطہ کرتا ہے، وہاں سے کنفرمیشنز سیکھ کرتا ہے. پھر ری کیلکولیشنز، میتھمیٹیکل ایکوریسی کو چیک کرتا ہے، انوائسز کی، کریڈٹ نوٹس کی، پے رولز کی، جہاں جہاں پر بھی کیلکولیشنز انوالوڈ ہوتی ہیں، لائک فائنینشیل چارجز کی کیلکولیشنز کو چیک کرتا ہے ٹھیک کیلکولیٹ ہوئے ہیں یا نہیں. پروویژنز کے لیے جو ایسٹیمیٹس کیے گئے ان کی کیلکولیشنز کو چیک کرتا ہے، یہ ایک پروسیجر ہے اس کا. پھر نیکسٹ آتا ہے ری پرفارمنس، جو کام پہلے سے کیا ہوا ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ نے اس کو دوبارہ سے آڈیٹر کر کے دیکھتا ہے کہ کیا یہی ریزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے. بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ وہ خود سے بھی بنا کر دیکھتا ہے. اسی طرح سے ڈیٹرز کی ایجنگ، ایج ڈیٹ انالیسز آڈیٹر خود بھی کر کے دیکھتا ہے، بھلے کیا ہو وہ اکاؤنٹنٹس نے بھی، لیکن آڈیٹر خود بھی اس کا ایج ڈیٹ انالیسز کر کے دیکھتا ہے. کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر آڈیٹر خود سے ایک ٹیسٹ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ایگزامن کرتا ہے، اس کے ریزلٹس کو فیڈ کر کے کہ اس کے ریزلٹس وہی نکلیں گے جو کیا نکلنے چاہیے. ری پرفارمنس یہ ایک پروسیجر ہے آڈیٹر کا.
آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے. پھر انالیٹیکل پروسیجرز، ایک پلازیبل ریلیشنز دیکھنے کے لیے وہ انالیٹیکل پروسیجرز اپلائی کرتا ہے کہ کیا واقعی یہی والا ریلیشن شپ موجود ہے ان دو فگرز، ان دو انفارمیشن کے مابین. انالیٹیکل پروسیجرز اپناتا ہے، ان کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتا ہے. ریشو انالیسس. سو یہ ڈفرینٹ آڈٹ پروسیجرز تھے جن کے ذریعے سے وہ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتا ہے. اور وہ آڈٹ ایویڈنس ڈفرینٹ assertions لیول پر ہوتے ہیں، جو کہ کلاس آف ٹرانزیکشن یا اکاؤنٹ بیلنسز یا ڈسکلوجرز کی assertions ہوتی ہیں. اور پھر ان آڈٹ ایویڈنس کا سفیشینٹ اینڈ اپروپریٹ ہونا ضروری ہے، اور ان کی مختلف شکلیں جو ڈاکومنٹ کی شکل میں وغیرہ وغیرہ آپ سے آج ڈسکس کی ہیں. سو یہ ساری باتیں تھیں آڈٹ ایویڈنس کے متعلق، جو کہ لاسٹ لیکچر میں بھی آپ سے کی، اور کچھ تھوڑی بہت رہ گئی تھی. میں نے کہا کہ آج اس کو میں کمپلیٹ کر لوں. اب میں آتا ہوں آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے ٹیسٹنگ دا سیلز سسٹم. اب یہاں پر ایک بات پہلے ذہن میں لے آئیے کہ ٹیسٹ آف کنٹرول ہے. ہم نے آڈٹ پروسیجرز، آڈٹ ٹیسٹ پڑھے تھے دو طرح کے، ایک ٹیسٹ آف کنٹرول ہوتا ہے اور ایک سبسٹینٹیو پروسیجرز ہوتے ہیں. اور سبسٹینٹیو پروسیجرز میں فردر دو قسمیں، ایک ٹیسٹ آف ڈیٹیلز اور دوسرا انالیٹیکل پروسیجرز. بہرحال میں آج جو کام شروع کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ مختلف ایریاز پر میں آپ کو پریکٹیکل آڈیٹنگ کی باتیں بتاؤں گا. سب سے پہلے ٹیسٹ آف کنٹرول سے متعلق ہم بات چیت شروع کریں گے. اس میں کوئی 4-5 ایریاز پہ ٹیسٹ آف کنٹرول کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد پھر ٹیسٹ آف ڈیٹیلز اور انالیٹیکل پروسیجرز دیکھتے ہیں پھر کس طرح سے ہم ان ساری باتوں کو کور کرتے ہیں. سو آج ہم ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں سیلز سسٹم کو. سیلز سسٹم کی ٹیسٹنگ میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ موسٹ آف دا سیلز بڑی آرگنائزیشنز کی آن اکاؤنٹ ہوتی ہیں، کریڈٹ پر ہوتی ہیں، ادھار پر ہوتی ہیں. اور جب وہ ادھار پر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان سیلز کے اگینسٹ کچھ ریسیویبلز ہوں گے، ڈیٹرز ہوں گے. سو ہم جب سیلز سسٹم کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو سیلز سسٹم میں ہم صرف اور صرف سیلز انکم کو ہی اسٹڈی نہیں کریں گے، بلکہ ان سے متعلق جو ٹریڈ ریسیویبلز ہوں گے ان کو بھی اسٹڈی کریں گے. آپ اگر اچھے بچے ہیں تو ذرا سیلز کی اکاؤنٹنگ انٹری تو ذہن میں لے کر آئیں. کیا ہوتی ہے؟ نہیں کیش سیلز کی نہیں، کیش ڈیبٹ سیلز کریڈٹ نہیں، کریڈٹ سیلز کی. ہاں، ڈیٹرز ڈیبٹ سیلز کریڈٹ. گڈ. اب یہ ڈیٹرز کا ڈیبٹ یعنی کہ ٹریڈ ریسیویبلز یا اکاؤنٹس ریسیویبلز کا ڈیبٹ ہونا اور سیلز انکم کا کریڈٹ ہونا، ان دونوں پر ہم ٹیسٹ آف کنٹرول دیکھنے لگے ہیں کہ کیا ہے. یعنی کہ ہم سیلز سسٹم کی جب بات کریں گے، سیلز سسٹم کی ٹیسٹنگ کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں ڈیٹرز بھی آ جائیں گے اور اس میں سیلز انکم بھی آ جائیں گے. ہم جب بھی ٹیسٹ آف کنٹرول بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آبجیکٹیوز بیان کرتے ہیں. تو دیکھیے کہ ٹیسٹ آف کنٹرول اوور سیلز میں ہمارے کنٹرول آبجیکٹیوز کیا ہونا چاہیے. نمبر 1، کسٹمرز آرڈرز should be authorized, controlled and recorded in for prompt execution. ہم سیل کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں آرڈر ملتا ہے کسٹمر سے. کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ پرچیز آرڈر ہے، لیکن ہم یاد رکھیے گا اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے. ہمیں
کسٹمر سے جو آرڈر ملا اس آرڈر پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، وہ آرڈر پراپرلی ریکارڈ ہونا چاہیے، اور پھر ہمیں اس آرڈر پر پرومپٹ ایکشن ریکوائرڈ ہے. یہ نہیں کہ آرڈر ملا ہے اور اس آرڈر کو ہم نے رکھ دیا، ہم نے چیزیں ہی سیل نہیں کی. اس چیز پر کنٹرول ہمیں ریکوائرڈ ہے. اس وقت ہم پہلے کنٹرول آبجیکٹیوز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان آبجیکٹیوز کو حاصل کیا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اب اپنے سیلز سسٹم کے بارے میں کہ ہمیں جو آرڈر ملتا ہے وہ پراپرلی ہم اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں اتنے چیزیں سیل کرنے کا آرڈر ملا، اور پھر اس آرڈر کو پرومپٹلی جلدی سے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہم کیا اعلی عمل اختیار کرتے ہیں. یہ بہرحال ہمارے کنٹرول آبجیکٹو کا ایک حصہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, goods shipped and work completed should be controlled to ensure that invoices are issued and revenue recorded for all sales. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم صرف اور صرف گڈس کو سیل کرنے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہاں پر سروسز کے رینڈر کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. لہذا اگر گڈس ہیں تو شپ ہو چکی ہے، شپمنٹ ہو چکی ہے، ان کی ترسیل ہو چکی ہے، اور اگر سروسز ہیں تو ان سروسز کے حوالے سے کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور اب جن سروسز پر کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو گڈس جن کی شپمنٹ ہو چکی ہے، ترسیل ہو چکی ہے، ان کی انوائسز ریز ہو چکی ہونی چاہیے. شوڈ بی. یہاں پر آپ تمام آبجیکٹیوز میں دیکھیں گے کہ شوڈ بی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ان سروسز کے اگینسٹ یا ورک کمپلیٹڈ کے اگینسٹ انوائسز ایشو ہو چکی ہونا چاہیے. مطلب آپ نے اب یہ کنٹرول آبجیکٹو بنایا کہ کام اگر ہو گیا تو انوائس ایشو ہو جائے، اور انوائس اگر ایشو ہو چکی ہے تو اس کا ریونیو ریکارڈ ہو چکا ہونا چاہیے. شوڈ بی. سو یہ ایک کنٹرول آبجیکٹو ہے. نیکسٹ کہ گڈس ریٹرنڈ اینڈ کلیمز بائی کسٹمرز should be controlled in order to determine the liability for goods returned and claims received. اب یہاں پر کنٹرول آبجیکٹو کیا ہے کہ جو گڈس ریٹرن ہوئیں، جو آپ کے کسٹمرز کے کلیم ہیں، کیا ان کو بھی پراپرلی ریکارڈ آپ کرتے ہیں. یہاں پر آبجیکٹو ہے کہ جو گڈس ریٹرن ہوتی ہیں اور جو کسٹمرز کے کلیم ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے ریکارڈ کرنا ہے. یہ ایک آبجیکٹو ہے. نیکسٹ، انوائسز اینڈ کریڈٹ نوٹس should be appropriately checked for accuracy and should be authorized before being entered in the receivables records. اب this I have told you earlier کہ انوائسز اور کریڈٹ نوٹس کا کیا فنکشن ہے. وہ کہہ رہے جو انوائسز ایشو کی ہیں ان کے اگینسٹ سیلز انکم ریکارڈ ہو چکی ہوں، اور جو کریڈٹ نوٹس ایشو کیے ہیں ان کے اگینسٹ سیلز ریٹرنز ریکارڈ ہو چکی ہوں. اور پھر یہی نہیں کہ سیلز انکم ریکارڈ ہو چکی ہوں اور سیلز ریٹرنز ریکارڈ ہو چکی ہوں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کو ریسیویبلز کے ریکارڈ میں بھی آپ نے ایڈجسٹ کر دیا ہو. ذرا اسی اکاؤنٹنگ کے لیول پر آ جائے نا، بات بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ جب انوائسز ایشو کرتے ہیں تو اکاؤنٹنگ انٹری ڈیٹرز ڈیبٹ اینڈ سیلز کریڈٹ، وہ کہہ رہا ہے یہ اکاؤنٹنگ انٹری ریکارڈ ہو چکی ہو. اور جب ہم کریڈٹ نوٹ ایشو کرتے ہیں تو اکاؤنٹنگ انٹری سیلز ریٹرن اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ ڈیٹرز اکاؤنٹ کریڈٹ، یعنی کہ سیلز ریٹرن بھی ریکارڈ ہو چکی ہو اور ریسیویبلز میں بھی ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہو.
یہ کنٹرول آبجیکٹو ہے. اور نیکسٹ ہے کہ آتھورائزڈ کسٹمر ٹرانزیکشنز اینڈ اونلی دوز ٹرانزیکشنز شوڈ بی ایکوریٹلی انٹرڈ ان دا اکاؤنٹنگ ریکارڈس. کہ اکاؤنٹنگ ریکارڈس میں صرف آتھورائزڈ ٹرانزیکشنز کو ہی آپ نے اکاؤنٹ فار کرنا ہے. اگر ٹرانزیکشنز آتھورائزڈ نہیں ہیں تو ان کو آپ نے ریکارڈ نہیں کرنا. یہ ایک آپ کا کنٹرول آبجیکٹو ہے. اور لاسٹ میں دیر شوڈ بی پروسیجرز ٹو انشور دیٹ سیلز انوائسز آر سبسیکوینٹلی پیڈ بائی کسٹمرز اینڈ دیٹ doubtful amounts are identified in order to determine any provision or write-offs required. اب یہ اکاؤنٹس ریسیویبل سے متعلق ڈائریکٹلی ایک بات آ گئی کہ آپ نے وہ جو اکاؤنٹس ریسیویبلس ریکارڈ کیے ہیں ان کی ایجنگ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دیکھتے رہنی چاہیے. اور جن کے اگینسٹ پروویژنس کریٹ کرنی ہے فار ڈاؤٹفل ڈیٹس یا جن کو رائٹ آف کرنا ہے آل ٹوگیدر وہ اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہو جائیں. سو یہ ہیں کنٹرول آبجیکٹیوز ہمارے سیلز سسٹم سے متعلق. آپ نے دیکھا سیلز سسٹم سے متعلق کنٹرول آبجیکٹیوز میں ہم نے سیلز کو بھی قابو کرنے کی بات کی. سیلز انکم یعنی کہ اس میں سیلز آف گڈس اینڈ سیلز آف سروسز دونوں باتیں آ جاتی ہیں. ہم نے سیلز ریٹرنز کو بھی قابو کرنے کی بات کی. ہم نے کسٹمرز کے کلیمز کے اوپر بھی کنٹرول ہونے کی بات کی. ہم نے ریسیویبلز یعنی کہ ڈیٹرز کے اکاؤنٹ پر بھی کنٹرول رکھنے کی بات کی. اور پھر ان ڈیٹرز سے متعلق جو ڈاؤٹ فل ہیں ان کی پروویژنس پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے اور جن کو رائٹ آف ہونا چاہیے ان کی رائٹ آف سے متعلق بھی ہم نے بات کی. سو یہ ابھی آج میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے سیلز سے متعلق جو ہم نے سسٹم کو چیک کرنا ہے ٹیسٹ کرنا ہے اس کے کنٹرول آبجیکٹیوز کیا ہونا چاہیے. نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر جو پروسیجر اپنایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کیے جاتے ہیں وہ ہم سیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا.